اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ ہمیں رب تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ ہر عمل صالح کا کوئی نہ کوئی اجر ہے اور وہ معین ہے، کہیں اپنے مقدار کے لحاظ سے، کہیں تعداد کے لحاظ سے، کسی نہ کسی اعتبار سے ہر نیک عمل کا اجر معین ہے۔ اب جو بندہ یہ نیک عمل کرے گا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا، اسے کیا اجر ملے گا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر یہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب جس طرح ہر نیک عمل کا اجر معین ہے اپنے کئی اعتبارات سے، اسی طرح جو اللہ کا ذکر کرنے کا اجر ہے وہ رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا اجر یہ ہے کہ جو رب کا ذکر کرنے والے ہو جاتے ہیں رب ان بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ اب رب کا ذکر فرمانے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے ہمیں یہ سمجھایا کہ رب کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ رب اپنے اس بندے کا ذکر اپنی مخلوق کی زبانوں پہ جاری فرما دیتا ہے۔ رب کی مخلوق اس بندے کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ رب کے ذکر کرنے کا اجر ہے۔ اور حاضرین مکرم، آپ ذرا غور فرمائیے نا، بندہ عمل جب کرتا ہے تو بندہ چونکہ محدود ہے، اس کی زندگی محدود ہے، اور عمل یقیناً اسی دنیا میں ہی ہے۔ جب اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے تو عمل منقطع ہو جانا ہے۔ اب چونکہ بندے کی زندگی محدود ہے تو بندے کا عمل بھی محدود ہے۔ جو ہی زندگی اختتام کو پہنچی وہ عمل بھی بندے کا اختتام کو پہنچا۔ اب جب جو جزا دینے والا رب ہے، رب خود بھی لامحدود اور غیر متناہی ہے، تو جب رب کی طرف سے جزا ملتی ہے تو وہ بھی غیر محدود اور لامتناہی ملتی ہے۔ گویا کہ بندے نے اپنی زندگی میں اپنی بساط بھر اللہ کا ذکر کیا۔ جب بندے کی زندگی کا اختتام ہوا، بندہ دارالعمل سے دارالجزا میں منتقل ہو گیا۔ اب رب کی طرف سے جب جزا آئے گی فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو رب کی طرف سے جب جزا آئے گی تو رب چونکہ خود بھی لامحدود اور لامتناہی ہے تو رب کی طرف سے عطا ہونے والی جزا بھی لامحدود اور لامتناہی ہے۔ پھر جب تک یہ جہان رہیں گے اس اللہ کا ذکر کرنے والے بندے کا ذکر لوگوں میں جاری رہے گا۔ اور حضرین مکرم، آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج کے دور میں ہر بندہ اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنے ذہن کے سکون کے لیے، اپنی زندگی میں سکون پانے کے لیے کوشاں ہے۔ کوئی کسی چیز کو سکون کا باعث قرار دیتا ہے تو کوئی کسی چیز کو سکون کا باعث قرار دیتا ہے، لیکن ہم چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے قرآن پاک کے ہر حرف پہ ہمارا ایمان کامل ہے، تو خالق کائنات نے ایک ہمیں خود نسخہ فرما دیا اور بڑا آسان نسخہ بتا دیا دلوں کے سکون کا۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ جو اپنے دل کو سکون دینا چاہتا ہے، جو اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا سکون ہے۔ اور اللہ کا ذکر کرنا، چاہے وہ تنہائی میں کیا جائے، چاہے وہ محفل میں کیا جائے، جس بھی حالت میں، جس بھی صورت میں کیا جائے، اس کا اجر رب تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ جہاں کہیں محفل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کے متعلق میں ایک روایت کا مفہوم عرض کروں، صرف مفہوم عرض کروں گا تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کچھ فرشتے، ان کو اللہ رب العزت نے تخلیق اس لیے فرمایا ہے کہ وہ کائنات کے گوشے گوشے میں دیکھتے ہیں اللہ اللہ کے ذکر کی محفل سجی ہو، وہ اس محفل میں جاتے ہیں اور اس محفل کو اپنے نور کے پروں سے ڈھانپ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کرنے کا اجر ہے، یہ اللہ کرنے کی فضیلت ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کا ذکر وہ کرتا ہے جو کامل ایمان والا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی عزت کا ذریعہ ہے۔ جب اللہ کا ذکر آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ، دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ اور اپنے رب کو راضی کرنے کا یہ عمل ہے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے ذکر میں بسر کریں۔